بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے سجدے میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آیا کون سے نماز کے سجدے میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ فرض نماز کے سجدے میں دعا نہیں مانگنا۔ دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سبحان ربی الاعلی ہی نماز کے سجدے میں پڑھا جائے، فرض نماز کے سجدے میں۔ ٹھیک ہے، یہ افضل ہے کہ صرف اور صرف سبحان ربی الاعلی پر ہی اکتفا کر لیا جائے فرض نماز میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فرض نماز کے سجدے میں دعا مانگتے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن البتہ افضل تو یہ، کیونکہ ہم نے اپنی فرض نماز کو افضل جو کہ افضل ہوتی ہے، فرض ہے، اس کو اور بھی زیادہ افضل بنانا ہے تاکہ وہ مقبولیت کی طرف زیادہ جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو افضل تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کو سبحان ربی الاعلی ہی پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لینا ہے، دعا نہیں مانگنی۔ ٹھیک ہے، اب حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ نماز کے سجدے میں دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے سنت نماز اور نفل نماز۔ جیسے میں آپ کو فجر کی نماز کا مثال دے کے سمجھاتی ہوں، کیونکہ مثال سے ایسا ہوتا ہے نا کہ سامنے والوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، خاص طور پر دنیاوی مثال جس میں ہم روزمرہ کے ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے میں آپ کو صبح سنت کی نماز ہوتی ہے نا، جیسے فجر کی، اس میں کتنا سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، کوئی ہلچل نہیں ہوتی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، اور اس وقت عبادت کرنے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے نا، بڑا مزہ، بڑا سکون، ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ میری ہی سن رہے ہیں اور میری ہی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ میری ہی دعا کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ یہ ایک ہوتا ہے صبح فجر کی نماز میں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے نا، نماز کے سجدے میں دعا مانگنی ہے تاکہ میری دعا قبول ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میری جو بھی دعا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ میرے سے شیئر کرو نہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر ہو گئی، ٹھیک ہے، فجر ہو گئی۔ اب فجر کی جو 2 سنت ہیں نا، میں نے 2 رکعت سنت کے سجدے میں دعا مانگنی ہے سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد، سجدے میں ہی آپ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھو، آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں کہ میں نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھی، اس کے بعد میں دعا مانگوں گی، وہ دعا مانگوں گی جو قرآن اور سنت کے متعلق ہوگی۔ سمجھ آئی؟ جو قرآن و سنت کے اندر ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، جو قرآن و حدیث میں ہمیں دعائیں اور وظائف سکھائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، یاد کروائے گئے ہیں، ہم وہی دعا مانگ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے سورہ بقرہ کی آخری کی جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والی 2 آیتیں جو ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہمیں نور بھی ہے، تحفہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یہ جامع دعا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے اس دعا میں۔ یہ مکمل ایک جامع دعا ہے، بہترین اور افضل دعا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ عام دن میں بھی دعا مانگو گے نا، نماز کے سجدے میں دعا نہ صحیح ایسے عام دن میں مانگو نا، تو یہ قبولیت کی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ، یہ بھی پڑھ سکتے ہو اللہم اغفر لی۔ اب یہ بھی آپ جو بھی آپ کو قرآن اور حدیث سے دعائیں معلوم ہیں، آپ وہ دعا مانگ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کی آپ اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، نہ اردو میں، نہ انگلش میں، نہ ٹرکش میں، نہ تامل میں، نہ ملیالم میں، نہ کسی اور زبان میں۔ آپ کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ پوچھو کیوں؟ دیکھو، اس لیے میں آپ کو مثال سمجھاتی ہوں کہ جو نماز ہے نا، نماز یہ مکمل ایک عبادت ہے، اور یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔
یہ اللہ رب العزت کی بزرگی ہم جو بیان کرتے ہیں نماز میں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو یہ صرف اتنا ہی ہوتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے آگے بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر نماز کے اندر میں کوئی دوسری بات کہہ دیتی ہوں، آیتوں کے علاوہ میں کوئی دوسری بات کہہ دیتی ہوں، تو میری نماز ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ اگر چولہے پہ کچھ جل رہا ہے اور نماز کے اندر ہی میں نے بول دیا کہ چولہا بند کر دو کر کے، تو نماز میری ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ اسی طریقے سے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں آپ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر آپ کوئی اور زبان میں اپنی دعائیں مانگنی شروع کر دو، دیکھو اگر ہم دعا مانگنے شروع کرتے ہیں نا، تو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو مجھے پولیس سے رات سے بچانا، تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا، تو مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، یہ تو چلو ہماری دینی دعا ہو گئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ پھیل جاتے ہیں، ہم لوگ دنیاوی دعا پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ تو مجھے یہ دلا دے، اللہ تو مجھے بنگلہ دلا دے، مجھے گاڑی دلا دے، مجھے نئے نئے کپڑے دلا دے، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا سوٹ دلا دے، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا وہ دلا دے، یہ دلا دے، فلانا دلا دے، ڈھمکانا دلا دے، مجھے اچھے نیک صالح اولاد عطا فرما. یہ دنیاوی دعائیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بڑھتے 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 دعا کیا ہو جاتی ہے؟ دنیاوی دعا میں چلی جاتی ہے. تو اگر آپ نماز میں دنیا کو شامل کر دو گے نا، تو نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ نماز ٹوٹ جائے گی. تو اسی لیے آپ جو ہے اپنی زبان میں اپنے لفظوں سے دعا نہیں مانگ سکتے نماز میں، چاہے وہ سنت نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ نفل نماز کا سجدہ ہو. اس میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ صرف وہ دعا مانگیں گے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث مبارکہ میں ہے. ٹھیک ہے، بہت سی ایسی قرآن و حدیث میں دعائیں ہیں، وظائف ہیں جو دعاؤں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے لیے بھی قرآن و حدیث میں آپ کو دعائیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو غنی ہونا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دعائیں اور وظائف مل جائیں گے جو آپ نماز کے سجدے میں مانگ سکتے ہو. بات سمجھ آ گئی میری؟ لیکن اپنی زبان میں دعا نہ مانگنا، کیونکہ آپ نے جو نماز شروع کری ہے وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. کوئی فائدہ نہیں. جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی دعا کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور آپ سب لوگ مجھے اپنی دعا میں بہت شامل رکھیے گا. میں بھی اپنی دعا میں آپ لوگوں کو بہت شامل رکھتی ہوں، اور خاص طور پر ان خواتین کو جنہوں نے مجھے اپنی اولاد کے لیے کہا ہے. میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ پاک جو جوڑے بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.